بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نانتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نانتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حضرات سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ذکر گزشتہ جمعے بھی کیا تھا اور آج بھی آپ کا ہی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص بھی اپنے گھر والوں کی بات ممبر پر بیٹھ کر نہیں کر سکتا اور کسی کے گھر والوں کی بات تو اپنی نجی مجلس میں بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، چونکہ حضور کے ازواج مطہرات کے بارے اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے، ان کا ذکر منبر پر کیا جاتا ہے اور یہ ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی کی ہدایت اور آپ کی سیرت پاک، آپ کے طرز زندگی، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمیں ہدایت اللہ کے نبی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اس طرح آپ سمجھیں کہ ہمارے دین اسلام کو اللہ پاک نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مسیحی برادری، عیسائی، تثلیث کے قائل، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، ان کے پاس اپنے پیغمبر کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، وہ کہے گا آپ نے تو شادی نہیں کی، یہ سارا باب ختم۔ میری بات کو توجہ سے سننا، اللہ نے کیوں فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا دین مکمل نہیں تھا؟ اس نبی پر یہ عہد کیوں نازل ہوئی؟ وہ میں بات کو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عیسائی اس باب سے بالکل خالی اور محروم ہے۔ جس نے شادی ہی نہیں کی وہ آپ کو اپنی زندگی اور طرز زندگی سے یہ سبق کیسے دے سکتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ حضرت آپ کی تو بیوی ہے ہی کوئی نہ۔ اس لیے آخر زمان پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے، رب کا سارا مکمل دین لے کر آئے اور بشری لباس میں آئے، اس لیے کہ بشر سے کام لینا ہے۔ بشری لباس نہ ہو، فرشتہ بن کر آئے تو فرشتہ تو بیمار ہی نہیں ہوتا، فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، اسے زخم نہیں آتے۔ تو بشر نے یہ سارے سبق نبی سے سیکھنے تھے۔ نبی اگر فرشتہ بن کر آتا، نہ کھاتا نہ پیتا، ہمارے پاس یہ کہاں سے سبق آ جاتا کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے؟
یہ میرے نبی کا عیب نہیں، میرے نبی کا یہ پہلا کمال ہے کہ وہ بشر بن کر آئے، بشر بن کر آئے، بشر بن کر گئے اور لامکان تک پہنچے۔ فرشتے کا اوپر جانا آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بشر کا اوپر جانا کمال ہے۔ 7 آسمانوں سے گزر گیا، عرش معلیٰ قدم چومتا رہ گیا، جبریل رک گئے، سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گئے، اور جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں میرا نبی تھا۔ وہی لامکاں کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ میرا ہے نبی جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا کوئی مکان نہیں۔ یہ بھی خدا کا گھر ہے، وہ بھی خدا کا گھر ہے، مکے میں بھی خدا کا گھر ہے، مدینے میں بھی خدا کا گھر ہے، پر یہ سارے گھر نبی کے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھو۔ مسیح برادری کے پاس اپنے پیغمبر کی یہ ہدایت نہیں ہے، یہ امی لقب محبوب رب محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ اگر کوئی غریب مسکین چرواہا یہ پوچھنا چاہے کہ میرے نبی نے بکریاں چرائیں، ہاں بھائی تیرا سر عزت سے بلند ہو گیا، تو بھی بکریاں چراتا ہے، نبی نے بھی بکریاں چرائی۔ ایک مزدور پوچھتا ہے میں جو پتھر اٹھا کر لا رہا ہوں، اینٹیں لا رہا ہوں، کیا میرے نبی نے میں؟ ہاں جی، مسجد نبی میں پہلا پتھر نبی اٹھا کر لایا تھا۔ میرے نبی کی ایسی تابناک سیرت ہے، غور کرتے جاؤ ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں ازواج مطہرات میں سے چند احادیث تھوڑے وقت میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا، 9 بیویاں تھیں آپ کی، پاک بیویاں۔ قرآن نے پاک کہا ہے، عرش والے رب نے پاک کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جب طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو جو آزاد ہونے فرض ہیں، غسل میں تو سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم، ہر بال دھونے فرض ہے۔ ایک بال بھی رہ جائے وہ پاک نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یاد ہے؟ ایک بال بھی رہ جائے، بال کا کچھ حصہ بھی رہ جائے، پاک نہیں۔ تو رب جنہیں پاک کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر سے پاک، باہر سے پاک، سر پاک، قدم پاک، سارا بدن، ساری روح پاک۔ یہ ہیں حضور کے ازواج مطہرات، پاک بیبیاں۔ اور جو آج بھی منافقوں کی طرح عائشہ صدیقہ پر اعتراض کرے، دل میں رکھے بغض، وہ مومن نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہو سکتا ہے۔ پہلی بی بی خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال تھی، نبی پاک کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کہتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہے، اس کے ساتھ نہیں، یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے۔ اور یورپ والے کہتے ہیں یہ تمہارا نبی، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ بہت ہی شادیاں کرتا ہے، یہ بھی عیب ہے۔ کتنی شادیاں کی ہیں؟ 11 زیادہ ہے کہ 100 زیادہ ہے؟ جی۔ ان کے نبی جن پر وہ ایمان لاتے ہیں، داؤد علیہ السلام، 100 بیویاں۔ گھر کی تو خبر لو نا، جس پیغمبر نے 11 نکاح کیے ہیں، 9 بیویاں ان کے پاس رہی ہیں، 2 زندگی میں وفات پا گئیں، معاذ اللہ، وہ تو شہوت پرست ہو گیا۔ اور جس سلیمان علیہ السلام کے گھر 100 بیویاں ہیں، داؤد علیہ السلام کے پاس 100 بیویاں ہیں، وہ قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ نمبر 2، شہوت پرست آدمی جوان ہو، حسین ہو، اور مکے کی گلیوں میں گزرتا ہوں، لوگ رک رک کر کھڑے ہو کر دیکھتے ہو یہ کیسا عبداللہ کا بیٹا ہے، زلفیں ہوں دل مو لینے والی، چہرہ ہو چاند اور سورج کو شرما دینے والا، پاکیزگی ہو، فرشتے رشک کرتے ہیں، کیسا جوان ہے، رہتا انسانوں میں ہے، اور اس کا دامن کبھی اس پر کوئی کالا دھبا لگا ہی نہیں۔ وہ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے، اس سے شادی کرے گا؟
اس کے عرب کے سرداروں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ہیں عبد المطلب کے پوتے کے سامنے، جس پر بھی آپ ہاتھ رکھیں، جس کی طرف اشارہ کریں ہم رشتہ آپ کو دے دیں گے۔ وہ 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے، اس سے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اسے شادی کرے گا؟ کہے گا نہیں میں تو 10-15 سال کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ پتہ کیا ہے؟ زیادہ شادیاں کی ہیں، زیادہ قبیلے مانوس ہوئے ہیں۔ زیادہ شادیاں کی ہیں، زیادہ قبیلے مانوس، اور نبی کی گھر کی زندگی لوگوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ طالب علم چاہیے، جو سیکھیں، جو پڑھیں، جو سمجھیں۔ گھر کے حالات ابو بکر صدیق کو بھی پتہ نہیں، علی المرتضیٰ کو بھی پتہ نہیں، یہ پاک بیویاں بتا سکتی ہیں کہ نبی پاک کا گھر میں کیسا طریقہ تھا، سمجھے نا؟ بڑے علماء نے جواب دیے۔ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتا ہوں، انہیں اگر میں ایک لفظ کہہ دوں تو آپ خوش ہوں گے نا؟ ام السادات، ام السادات۔ اس لیے اللہ 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 قبول فرما لے۔ فاطمہ تو زہرا سیدہ ہے نا، ان کی یہ ماں ہے۔ حسنین سید ہے نا، ان کی نانی صاحبہ ہے۔ پھر سید السادات نہ بن گئے؟ اب آگے سادات کی نسل چلی قیامت تک، جہاں جہاں ہیں سب حسن ہیں، حسن پاک کی یا حسین پاک کی یا دونوں کی اولاد، جنہیں حسنی حسینی کہتے ہیں، یا فقط حسنی ہے فقط حسینی ہے۔ قیامت تک جتنے سید آئیں گے سب خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہے۔ اور میں تو ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھ کا سرمہ سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر وہ قدم جو حضور کے لیے اٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، بھائی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ غار میں، غار حرا میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے، 6 مہینے تک علماء نے دریافت کیا ہے کہ حضور 6 مہینے غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں سے کٹ کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل پڑھو، ترجمہ سمجھو، شان نظر آئے گی۔ اے میرے پیارے، سب سے کٹ کر تو فقط میرا ہو جا۔ اس لیے میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی، سب کو تیرے لیے بنایا، سب کو چھوڑ کر میں نے تجھے ہی حبیب بنایا۔ حبیب نے کیا عرض کیا؟ یا اللہ سب کچھ تو نے میرے لیے بنایا، میں نے سب کچھ چھوڑ کر صرف تجھے ہی پسند کیا ہے۔ یہ شب معراج یہ باتیں ہوئی ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے پاس آ جاؤ، علیحدگی میں آ جاؤ، مجلس میں بھی رہو تو پھر میرے ساتھ ہی وابستہ رہو۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غار حرا میں کھانا کون لے جاتا تھا؟ کہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر جاتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ اس حدیث میں ہے، یہ جو میں کھول کر بیٹھا ہوں، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ اور اس کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت فرماتے ہیں۔ ان کا کام ایک اور کوئی نہیں تھا، حضور سے سننا اور یاد رکھنا، اور جب مجلس لگنی تو حدیث بیان کرنا۔ مسجد نبوی کا پہلا محدث اور شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس جبریل امین بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج حاجی دوڑ دوڑ کر غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ مدینہ پاک کی اصلی حالت نہیں رہی، سعودی حکومت نے اسے یورپ بنا دیا ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اگر وہ سادہ حجرے
ازواج مطہرات کے ہوتے جی تو آج جو بھی جاتا اس کی آنکھیں کیا نظارہ دیکھتی. حجرے کی جمع حجرات ہے، اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا ایک سورت ہے سورۃ الحجرات ہے، اس سورت میں صرف حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، ان حجروں پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز وہ گورنر تھے مدینہ پاک، جس وقت عبد الملک نے حکم دیا کہ یہ حجرے گرا دیے جائے، مسجد شریف کی توسیع کی جائے، وہ حجرے اس دن گرے. اور اس دن مدینہ پاک کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں صف ماتم نہیں بچھی. صحابہ جو موجود تھے اتنا روئے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. کہتے کاش یہ حجرے باقی رکھے جاتے، ان کو شہید نہ کیا جاتا. ازواج مطہرات کی یادیں وابستہ ہیں، یہ حضور ان حجروں میں ہی زندگی گزار کر گئے. اللہ اکبر. جبریل امین پاس بیٹھے تھے تو کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. وہ حدیثیں بڑی پڑی ہیں، تمہیں کیوں نہیں گجرات والے مولوی کہنے دیتے یا رسول اللہ. جی یہ دیکھ سکتے ہو، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بے شمار حدیثیں جن میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پتہ ہے وہ مولوی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وہ تو حضور تھے، پاس تھے نا، پاس والے تھے. تو انہیں پتہ نہیں کہ حروف ندا 5 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہے. یعنی دور سے کسی کو پکارنا ہو تب بھی یا کہہ سکتے ہو، قریب والے کو پکارنا ہو تب بھی یا کہہ سکتے ہو. ہم قریب سمجھتے ہیں تب کہہ رہے ہیں، تم تو بعید سمجھتے ہو تب بھی کہہ لو. دور سمجھتے ہو تو دور سمجھ کر ہی یا رسول اللہ کہہ لو. شرک کہاں سے آ گیا؟ استغفر اللہ. جب ہم روضہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں، ہم ہی نہیں وہ بھی جو یہاں شرک کہتے ہیں وہ بھی السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو ان سے پوچھو وہاں جائز ہے تو یہاں شرک کیسے بن گیا؟ اور یہ بیماری پتہ ہے کب سے آئی ہے؟ جب سے بلڈ پریشر اور شوگر آئی ہے، کینسر آیا ہے. اور ان بیماریوں کو 30-40 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. بیٹھے پرانے بزرگ لوگ، ڈاکٹروں سے پوچھ لو تمہارے پاس مریض کب سے آنے شروع ہوئے؟ جی مجھے بلڈ پریشر ہے، جی شوگر میری ہائی ہے، اس کو جی کینسر ہے، زندگی سے مایوس. جب سے وہ بیماری آئی ہے تب سے یہ بیماری آئی ہے. ان کے آنے کا ایک ہی زمانہ، ایک ہی دور ہے. اللہ اس بیماری سے بچائے، اس سے بھی بیماری سے بچائے. یہ شوگر بلڈ پریشر جان لیتی ہے، وہ بدبخت ایمان لیتا ہے. جان جاتی ہے تو جائے، اللہ ایمان سلامت رکھے. سمجھ رہا؟ تو جبریل امین نے دیکھ لیا خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضی خدیجہ، تو یہ ہے خدیجہ، قد اتت ما انام فی ادام و طعام. یا رسول اللہ یہ ہے خدیجہ اور یہ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کر. برتن جو آپ نے اٹھائے ہوئے نا، اس میں آپ کا سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اور سدرۃ المنتہا پر رہنے والا. اور نوری ہو تو یہ باتوں سے کیا کمائے؟ تو وہی لاؤ دے کر چلے جاؤ. کہتا میں گھر کا فرد ہوں، میں نبی کا مجلس ہی ہوں، میرے پر یہ کرم فرماتے ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، برکتیں حاصل کرتا ہوں. مجھے سدرہ پر وہ لطف نہیں آتا جو مدینہ پاک کی خاک پر آ کر مجھے لطف آتا. طے شدہ بات ہے نا. سبحان اللہ. بھائی یہاں بھی سجدے دیتے ہو، اللہ توفیق دے، زیادہ سجدے زیادہ نمازیں پڑھو، لیکن تمہارا دل گواہی دے گا جو سجدہ مدینہ پاک میں دیا جاتا ہے، جو اس کا لطف ہے وہ انوکھا ہے. کھانا لا رہی ہیں، جبریل حضور کے کھانے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں.
فیضا اتت کا فقرا علیہ السلام من ربها و منی، جب خدیجۃ الکبریٰ آ جائے نا جی، آپ کی چونکہ خدمت کر رہی ہیں نا، تو پھر اپنے رب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پہنچانا۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ سلام بھیج رہا ہے، اور کس کے ذریعے؟ حضور کے ذریعے، براہ راست نہیں، میری جرت نہیں، یہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، میری جرت نہیں میں سلام پیش کروں، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف سے سلام پہنچانا۔ اچھا ایک مسئلہ بھی سن لیں، یہ بھی جو سن رہے ہو مسئلہ ہی ہے نا، لیکن ایک سن لو، ایک مسئلہ، زیادہ نہ سننا۔ اگر کوئی باہر سے آپ کو سلام بھیجتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے جی فلاں آپ کو سلام دے کہہ رہا تھا، تو پھر اس کا جواب کیا دینا ہے؟ جو کہے السلام علیکم، اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا، کہتے تھے وعلیکم السلام، تجھ پر سلامتی ہو۔ جو باہر سے سلام بھیجے کسی کی وساطت سے براہ راست نہیں، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ آج دن تک کسی عالم سے پوچھا ہے؟ سلام تو آتے رہتے ہیں نا، جاتے بھی رہتے ہیں، پھر کیا کہنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ مفتی بتا دوں، میں جس کی دکان پر جاتا ہوں کچھ نہ کچھ پیسے لیتا ہے تب چیز دیتا ہے، یہ ہمارا بھی ایک دکان ہے، سٹور ہے، ہم مفت کیسے بتا دیں؟ یوں ہی مسئلے، مفت چیز کی تو قدر ہی نہیں ہوتی نا۔ آؤ نا کسی دن تو پھر میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا، اور میری ڈیوٹی ہے، میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ دو طرح جواب دیا جاتا ہے، افضل جواب ہے وعلیکہ وعلیہ السلام، تجھ پر بھی اس پر بھی سلام ہو، یہ افضل طریقہ ہے، اور مختصر یہ ہے وعلیہ السلام، اس پر سلام ہو۔ یاد کر لو، وعلیکہ پہلے یہ تجھ پر، وعلیہ السلام اور اس پر سلام ہو۔ ہاں ہاں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، اس نے سلام بھیجا، پوچھتا ہم بھائی خیریت سے تھا، ٹھیک تھا، جواب نہیں دیا، کچھ فرق نہیں پڑا اس کو، لیکن ہمیں فرق پڑا، جواب دینا فرض ہے۔ اگر خاطی آتا ہے، اب تو خط و کتابت ختم ہو گئی نا، اگر خاطی آتا ہے تو اس میں پہلے السلام علیکم لکھا کرتے تھے، تو حکم ہے فقہ کا کہ فوراً خط پڑھنے والا وعلیہ السلام کہے، باقی خط بعد میں پڑھے۔ خط کا جواب دے یا نہ دے، سلام کا جواب ضرور دے۔ آپ کہیں گے وہ کہیں بیٹھا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، وعلیہ السلام کہنے سے اسے کیا فائدہ؟ یہ نماز میں جب سلام پھرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں طرف، تو حدیث میں آتا ہے جہاں تک مخلوق ہے، نیک بندے رب کے ہیں، خواہ تیرے دائیں کندھے کی طرف زمین کے آخری کونے تک اللہ کے فرشتے تیرا سلام سب تک پہنچاتے ہیں۔ پھر بائیں طرف پھرتے ہیں، ادھر تک فرشتے تیرا سلام سب تک پہنچاتے ہیں، اور سب کا سلام تجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ سلام کے تبادلے ہو رہے ہیں، میرے نبی کی امت محفوظ ہے۔ سلامتی 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 جہاں کو ملتا ہے، السلام علیکم، ٹیلی فون کرتے ہو السلام علیکم، ہیلو، اوکے، یہ نہ لفظ استعمال کیے کرو، یہ تیرے نہیں ہے، یہ غیروں کے ہے۔ تجھے اپنوں سے کیوں نفرت ہے؟ تیرے پاس یا تو کچھ نہ ہو، اور ہو بھی اصل، ہو بھی بڑا خوبصورت، ہو بھی اللہ کے نبی کا دیا ہوا، پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی اصطلاح استعمال کرنا، یہ میرے خیال میں مسلمانی کے حق میں بات نہیں چاہتی۔ بات میری سمجھ گئے نا؟ اچھا، اور اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ میرا سلام یہاں سے مدینہ پاک آواز چلی جائے گی؟ کیا عقیدہ ہے تیرا جی؟ مذبذب ہو اور ڈھلے ڈھلے سنی ہو، ڈھلے ڈھلے سنی ہو، کسی نے تمہیں نہیں بتایا، تو یہاں سلام پڑھ، مدینے والا وہاں سنے گا۔ میرے مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے اتفاق نہیں کرتا، جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھ جائے، میں حدیث پڑھ کر سناؤں گا، حدیث سے آگے تو کچھ نہیں، اور حدیث بھی اس عالم کی لکھی ہوئی جس کو دیوبندی علماء اہل حدیث تسلیم کرتے ہیں، ابن قیم کی،
اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، میں نے سعودیہ سے منگوائی ہے، میرے پاس موجود ہے، وہیں سے چھپی ہے جہاں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ حدیث میں آتا ہے بالغنی صوت ہو ہے سو کانا، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے وہ جہاں بھی ہو۔ اگر اس آدمی کے پاس اینک ہے تو میں انشاءاللہ حدیث کھول کر دکھاؤں گا، یہ لکھا ہوا ہے بالغنی صوت ہو ہے سو کانا، سلام بھیجنے والا جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ فرشتے الگ سلام پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے، ان اللہ وکر بقبری مالکن، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، میری امت کا جو شخص جب بھی جس وقت جہاں سے بھی سلام پیش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وکلا۔ اچھا، فرشتے نے سلام تو سن لیا، سلام بھیجنے والے کا نام کہاں سے آ گیا، اس کے باپ کا نام کہاں سے آ گیا، اور فرشتہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں یا رسول آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، حضور پھر اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی حدیث مکمل نہیں ہوئی، وقت مکمل ہو گیا۔ اس حدیث کا آخری حصہ، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ تشریف لائیں، حاضر بارگاہ ہوں، آپ کا کھانا پیش کریں تو انہیں میرے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام فرمانا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ساتھ انہیں خوشخبری بھی سنا دینا کہ رب نے اے خدیجہ تیرے لیے جنت میں گھر تیار کر رکھا، جنت میں تیرا گھر ہے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گھر کی شان کیا ہے، وہ کیسا گھر ہے یہ بھی بتا دیا۔ اینٹیں جوڑ کر نہیں بنایا گیا، کنکریٹ کا نہیں ہے، من قصب، موتی ہوتے نا موتی، اس کو اندر سے کھود لیا جائے، موتی کا مال، اسے موتی محل کہنا صحیح ہے۔ یوں ہی موتی مسجد موتی محل لکھ دینا صحیح نہیں، جو موتی کا بنا ہوا ہو اور وہ نبی پاک کی خدمت کی برکت سے حضرت خدیجہ کبریٰ کا کب سے بنا ہوا ہے، رب اس کی حفاظت فرما رہا ہے، موتی کا محل۔ سبحان اللہ۔ آگے سنو، لا صخب فیہ ولا نصب، مکان جیسا بھی اچھا ہو نا، جیسا بھی اچھا ہو، پڑوس اچھا نہ ہو، بچے شور مچاتے ہوں، ہاں جی، تو اس مکان میں لطف تو نہیں نہ رہنے کا آتا، سکون نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پیغام بھیجا جبریل کی وساطت سے کہ عرض کر دو خدیجہ کبریٰ کا موتی کا محل، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی ایسی آواز ستانے والی نہیں ہوگی، بے چین نہیں کرے گی۔ اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے بعض دفعہ گھر میں بھی بیٹھا بیٹھا آدمی نے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اور تبھی تو ٹی وی شریف لگاتے ہو نا جی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، کہہ دو آمین۔ تم نے تو کہا گھر والوں سے بھی کہلوا کر مجھے اگلے جمعے بتانا، تم نے تو بڑی آسانی سے کہہ رہی نا کہ گھر والے نہیں سن رہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے ذکر سے روکنے والا ہے، یہ خدا سے غافل کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ کبھی ایسی جگہ بیٹھنے کا موقع مل جائے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، ہمارا ایک ایک لمحہ چوس رہا ہے، یہ ایک ایک لمحہ، وقت بڑا قیمتی ہے، ایک ساتھ گزر جائے واپس نہیں آتی۔ تو گھر بیٹھے ہوا بھی بعض وقت تک تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، تو رب نے یہ بھی پیغام فرمایا ولا نصب، نہ شور شغب ہے اور کہیں تو نہ ہی اس میں رہنے والا کبھی تھکاوٹ محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے خدیجہ کبریٰ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح فرمایا۔ دوسری حدیث
اس کے راوی حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گھر میں تشریف فرما تھے، حجرہ مبارک عائشہ صدیقہ کا تھا اور حضرت عائشہ حضور کے پاس بیٹھی تھیں۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ، اس کو کہتے ہیں منادہ مرخم، یا عائشہ تو کی بجائے یا عائشہ آخری حرف حذف کر دیا، یہ پیار سے کہا جاتا ہے۔ یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ میرے پاس جبریل بیٹھے ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کو بھی سلام پیش کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی جبریل امین کا سلام حضور نے پہنچایا۔ آگے سنو، قالت وعلیہ السلام، یہ ہے جواب کا طریقہ جو بھی میں نے عرض کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے جبریل امین کو دیکھا نہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ایک دیکھ رہا ایک نہیں دیکھ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں بھی ہوں، ایک نابینا تو نہیں ہے، آنکھیں بھی ہوں پھر نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے یا رسول اللہ وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى، جبریل امین دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا مطلب ہوا کہ آنکھ آنکھ میں فرق ہے، دیکھنے میں فرق ہے، بولنے میں فرق ہے، سوچنے میں فرق ہے۔ اللہ نے بڑے فرق رکھے ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یہ بخاری شریف کا متن ہے۔ صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مجمع میں سے کسی نے یہ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھتے تو ہم نہیں دیکھتے، آپ سنتے تو ہم نہیں سنتے؟ صحابہ کرام پر ادب ختم ہے، محبت ختم ہے، اطاعت ختم ہے۔ سبحان اللہ، میں کس شان کا ذکر کروں صحابہ کا۔ اللہ پاک نے نبی کے طفیل حضور کے صحابہ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں کوئی گزرا ہے نہ کوئی ہوگا قیامت تک، اتنی شانیں عطا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے حوض کوثر؟ کب کوئی دیکھے گا؟ نبی پاک نے زندگی میں۔ سبحان اللہ سبحان، یہ الگ موضوع ہے اور بڑا پیارا اور دلچسپ ہے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ پاک کو منظور ہوا انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری دو حدیثیں ہیں مختصر، زیادہ نہیں، عائشہ صدیقہ کی شان میں۔ ابو موسیٰ اشعری، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہلی صف کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کرام پر اگر کسی قرآن پاک کی آیت کا معنی سمجھنے میں مشکل ہوتی، دقت پیش آتی، صحابہ بیٹھتے تھے اور انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، قرآن سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری اگر کوئی حدیث مشکل ہوتی تو ہم عائشہ صدیقہ کے حجرے پر حاضر ہوتے، ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا تھا۔ یعنی عائشہ صدیقہ ہمیں بتاتی تھی کہ اس کا یہ معنی ہے۔ تو گویا وہ استاذ ہیں سب صحابہ کے۔ کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث یہ موسیٰ بن طلحہ ہے، وہ موسیٰ اشعری ہیں، یہ موسیٰ بن طلحہ ہے۔ ان کی حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ، میں نے عائشہ صدیقہ سے زیادہ فصاحت والا کوئی شخص نہیں دیکھا، کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ یہ فصاحت اور بلاغت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ہمارے درس میں یہ
کچھ کتابیں اس علم کی کورس میں شامل ہیں، لیکن اس سے آدمی فصیح و بلیغ نہیں بن جاتا۔ یہ فساد اہل عرب نے کبھی یہ کتابیں پڑھی تھی، ان کی تو بچیاں بھی پیغام دیتی تھی، شعروں میں پیغام دیتی تھی، جنگ کے واقعات بیان کرتے تھے، شعروں میں واقعات بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے حضرت موسیٰ بن طلحہ کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ میں نے یہ چند حدیثیں پیش کی ہیں، اب میں یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کو ازواج مطہرات کے بارے بالکل پاک صاف رکھو۔ کوئی تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھے جھٹک دو کہ ہم تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں، ہم تاریخ کے پابند نہیں، کسی صحابی کے بارے نہیں۔ خاص طور پر حضرت امیر معاویہ پر بڑی تنقید ہوتی ہے، اور یاد رکھو چاند کی طرف ہی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ انگلیاں کس کی طرف اٹھتی ہیں؟ جو دیکھتا ہے کہتے وہ دیکھ، دوسرے کہتے وہ دیکھ، چاند کی طرف۔ چمگادڑ نکلے نا اس کی طرف کوئی نہیں انگلی اٹھاتا، وہ دیکھ بھائی چمگادڑ۔ تنقید ہمیشہ اس پر ہوتی ہے، چور بھی اسی گھر داخل ہوتا ہے جہاں کو خزانہ ہو، اس پر تنقید ہوتی ہے، اس کا حسد ہوتا ہے جس کا جتنا بڑا کمال ہوگا۔ سب سے عظیم ہستی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے زیادہ حضور کے بارے ہی لکھا گیا ہے۔ کیا نثر، کیا نظم حضور کی شان میں 1400 سال سے، اور جو پہلی کتابیں آسمانوں میں جو کچھ ذکر آیا وہ تو الگ ہے۔ 1400 سال سے حضور کے بارے لکھا جا رہا ہے، مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور تنقید بھی سب سے زیادہ حضور پر ہی کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ بشر ہے، نور نہیں، کوئی کہتا ہے اختیار ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ اللہ حاضر قیاس۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہم نشینوں کو وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ جی ایک بات ذہن نشین رکھ لو، حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ کس کی طرح ہیں؟ امیر معاویہ صحابی ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا، تو پھر وہ بھی ستارے ہوئے نا۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مقتدا ہے، صحابہ ستارے ہیں اور مقتدا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں قرآن پاک کی 3 آیات بطور حوالہ پیش کرتا تو لطف آ جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابی کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھو، جہاں بھی کوئی صحابہ پر تنقید کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خاص طور پر، تو فوراً یہ بات کرو، کہو کہ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ہدایت والا ہے۔ تو امیر معاویہ بھی صحابی بھی ہیں، اور صحابی ہونے کے حوالے سے وہ ہدایت والے بھی ہیں۔ بس بات ختم۔ تو تاریخ پیش کرتا ہے، میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ تیرے پاس کوئی حدیث ہے ان کے خلاف تو پیش کر، کوئی آیت ہے امیر معاویہ کے خلاف پیش کر، جو ان کے حق میں ہے میں پیش کرتا ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ قرآن میں رب نے ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ جگہ فرمایا ہے میں نے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب رب وعدہ کرے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم وعدے بھول جاتے ہیں، خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ رب جس سے وعدہ کرے وعدہ پورا کرتا ہے۔ انشاءاللہ نبی کے سارے صحابہ ابو بکر صدیق سے لے کر بلال تک، عمر فاروق سے لے کر سلمان فارسی تک، عثمان غنی سے لے کر صہیب رومی تک، علی المرتضیٰ سے لے کر ابو ہریرہ تک، ہر صحابی اوپر والا ہے نیچے والا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، بعد میں اسلام لائے، مال تھوڑا خرچ کیا، زیادہ کیا، صحبت تھوڑی پائی، زیادہ پائی، ایک جنگ میں گیا، سب جہادوں میں گیا، جیسا بھی ہے کلمہ نبی کو۔ ہاں میں ایک بات بتاؤں، صحابی کے لیے 2 شرطیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی آپ ہے۔
یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ صحابی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان کی نظر سے نبی کے رخ زیبا دیکھ کے صحبت میں آ گیا، یہ دیکھنا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ بعض صحابہ نابینا بھی تھے، وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن مجلس میں آ گئی، پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا، وہ بھی صحابی بن گئے۔ ایک شرط۔ دوسری شرط خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ایمان پر۔ ایک صحابی جو کاتب وحی تھا مرتد ہو گیا تھا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اس نے دین چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، وہ صحابیت ختم ہو گئی، صحابیت مکمل ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا اسے دفن کرتے تھے، صبح جاتے تھے لاش باہر پڑی، پھر اس کی اولاد زمین اور نیچے کھود کر اور گہری کھود کر اسے دفن کرتے، مٹی زیادہ ڈالتے، صبح جا کر دیکھتے لاش باہر پڑی۔ صحابہ نے بتایا کہ میرے نبی نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی، اسے چھوڑ دو، جانور جنگل کے کھا جائیں۔ یہ زمین نے اللہ اللہ، سنو میری بات ذہن میں آ گئی، اللہ 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 کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے اپنی مسجد میں بیٹھ کر فرمایا تھا، زمین کو نہیں فرمایا تھا۔ زمین کو کیسے پتہ چل گیا یہ نبی کا بھی ایمان ہے، اسے میں قبول نہیں کروں گی؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اچانک میرے ذہن میں بات آئی، یہ حدیث میں نہیں ہے، تم سمجھ لو۔ نبی نے اپنے مجلس میں بیٹھ کر کہا تھا اسے زمین قبول نہیں کرے گی، اس قبر کو تو پیغام نہیں نہ بھیجا، اسے باہر پھینک دینا۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ معلوم ہوا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، اے رحمت للعالمین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔